الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا گمان رکھنا ایک بہترین عبادت ہے. صدر محترم اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ ناچیز نے اپنی مختصر تقریر کا عنوان حسن ظن منتخب کیا ہے، اس لیے کہ ہم کو لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے، اچھا سلوک کرنے اور اچھی طرح پیش آنے کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے قبل میں اتنی نہیں تھی، کیونکہ صاف دل کے لوگ تھے، سادہ مزاج رکھتے تھے اور روکا ڈھائی افورڈ کرنا نہیں جانتے تھے. اور یہ قبل کی بات ہے کہ جس کا دل صاف ستھرا ہوگا وہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان و خیال رہے گا. حضرت سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بدگمانی اور بلا تحقیق کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ بدگمان کو ایک گناہ بتایا ہے. ارشاد خداوندی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ترجمہ: اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے اور اندازہ لگانے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور کسی کی ٹوئے مت رہو. اکثر یہی ہوتا ہے، ایک گمان و قیاس پر دوسروں سے بدگمانی کرتے ہیں کہ فلاں میرے بارے میں یہ کہتا ہے، فلاں میرے بارے میں یہ کہتا ہے. اسے معلوم نہیں کرتے. کسی نے آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا یا کوئی وہاں دو بات کر رہے ہیں، ایک دو بار آپ کو دیکھ لیا، بس آپ کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ میرے بارے میں ہی بات کر رہا ہے، مجھ پر ہی تبصرہ کیا جا رہا ہے، مجھ پر ہی ہنسا جا رہا ہے. یہیں سے بدظنی اور بدگمانی شروع ہو جاتی ہے. اگر کسی کو گھر سے نکلتے یا آتے آتے دیکھ لیا تو ٹو میں لگ گئے، بدظنی ہو گئے. اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہے اور اس سے دشمنیاں جنم لیتی ہے. اور حال یہ ہے کہ بلا تحقیق اور بے سمن باتیں جان بوجھ کر پھیلا جاتی ہے بدگمانی کی بنیاد پر. حضرات گرامی، حسن ظن آپ کو ایک بہترین کرنا سکھاتا ہے. اور اگر آپ کسی کی غیر مناسب جگہ کسی کو دیکھ لیے تو اس سے بدگمان نہ ہو، بلکہ اس کی ایک اچھی توجیہ کرے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو شراب خانے میں دیکھ لیا یا آپ نے کسی کو سنیما ہال میں دیکھ لیا تو یہ بدگمان نہ کرے کہ شرابی ہے یا سنیما باز ہے، بلکہ جب تک کہ ثبوت نہ مل جائے ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. جب تک کہ ثبوت نہ مل جائے ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے. اور کسی کے منہ سے اگر سخت جملہ نکل جائے تو فوراً بدظنی نہ ہو کہ میرا مخالف ہے. بعض مرتبہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم جس کی مخالفت کر رہے تھے، ہم جس کی بدظنی کر رہے تھے، وہی ہمارا ہمدرد نکلا. حضرات سامعین، حسن ظن سے اختلافات ختم ہوتے ہیں، حسن ظن سے دل جڑتے ہیں، حسن ظن سے محبت پیدا ہوتی ہے، حسن ظن سے آدمی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. حسن ظن سے یہ فائدہ ہے کہ جب دو آدمی بات کرتے ہیں تو دل کھول کر محبت سے بات کرتے ہیں، جبکہ بدگمان کرنے والا کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا اور وہ اس کے دل میں دوسرے کے لیے شک و شبہ پیدا رہتا ہے. اگر کسی کے گھر میں شوہر اور بیوی میں بدگمانی ہو جائے تو وہ گھر جہنم خدا بن جاتا ہے. شوہر اپنے بیوی کے رہن سہن پر بدگمان رہتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے رہن سہن پر شک و شبہ کرتی ہے. اگر شوہر ایسے آفس میں کام کرتا ہے جہاں لڑکیاں ہوں تو یہ بدظنی عام ہے اور یہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. حضرات سامعین، یہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. حضرات سامعین، اگر باپ کو اپنے بیٹے کا چال چلن پر شک و شبہ ہے تو بدظنی کرتا ہے، بدگمان کرتا ہے. استاذ کو اپنے شاگرد پر بدگمان ہے تو بدتمیز و نالائق سے اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہے. الغرض زندگی کے ہر شعبے میں ایسا ہو سکتا ہے. معاشرے میں اتفاق و محبت، آپسی و تعاون کرنے میں اور مل جل کر کسی ایک بڑے مجموعہ کام کرنے میں حسن ظن کا بہت بڑا دخل ہے. ہمیشہ دوسری غلطی کی پہلے تعویل کریں، اس کا اچھا معاملہ لینے کا مزاج بنائیں اور کسی کے دوسرے کہنے پر، کسی کے چغلی کرنے پر بدگمان ہرگز نہ ہو، ورنہ زندگی بھر کرتے رہ جاؤ گے. وما علینا الا البلاغ.